آمدنی سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے تو بار تو پرانے آدمی ہیں، آپ تو روز آتے، کئی بار یہ قریب میں ہی بیان ہوا ہے کہ خرچہ کم کرنا میرے آپ کے اختیار میں، کیوں اپنے کو ٹینشن میں پریشانی میں ڈالتے ہیں خواہ ہر وقت سر پر بوجھ رہے گا، قرض خوار کو تانے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بات حضرت نے سنائی کہ فرمایا کہ اپنی داڑھی جو ہے وہ ادھار والوں کے ہاتھ میں مت دو۔ کیا مطلب؟ تقاضے جو ہے وہ انسان کو بڑا، کیا عرض کروں کہ کیسے حالات ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، قرض داروں کے قرض کا مانگنا، اس کے کیا کیا حالات ہوئے ہیں وہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو۔ صاف صاف بات ہے، اتنے خرچے کم ہو سکتے ہیں کہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنے خرچے کم ہو سکتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ برس پہلے کی بات ہے، باہر ملک جا رہے ہیں، کیوں؟ کہا جو ہے نا مسائل زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، میں نے کہا آپ مجھے لکھ کر دیں اپنی آمدنی اور خرچہ۔ انہوں نے آمدنی اور خرچہ لکھ کر دیا تو خرچہ زیادہ، کیا کم کرنا ہے؟ میں کچھ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا کم کرنا ہے، کچھ پہ میں نے اشارہ کر دیا، اس خرچے کو آپ کم کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کے پاس میں خود گیا تو میں نے کہا حضرت اس میں کیا خرچے کم ہو سکتے ہیں؟ بچوں کی فیس لکھی ہوئی تھی، 2 یا 3 بچوں کی فیس 5-5 ہزار روپے، نشان بنا کر لگایا کہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی اتنے بڑے مفتی صاحب نے، کسی کو سمجھ میں نہ آئے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے کہ سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، مانے نہ مانے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اہل علم سے بڑھ کر، اہل فتاوا سے بڑھ کر کس کی عقل ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر BC لکھا تھا، فرمایا اس کی کیا ضرورت ہے؟ خود جمع کرو جتنا جیب میں ہے، BC کے پیسے تاکہ ایک ساتھ ملے، ایک ساتھ کوئی کسی اور موقع پر ایک ساتھ رقم ملنی تھی 3 لاکھ یا 4 لاکھ روپے، تو میں نے پوچھا ان 3-4 لاکھ کا آپ کیا کریں گے؟ کا پتہ نہیں۔ اب جب پتہ نہیں تو ان پیسوں کو اللہ تللے میں ہی پھینکیں گے نا، پیسے تو بوجھ لگیں گے۔ ہمارے ایک دوست کو وراثت کے پیسے ملے ہیں، آدھے بیمار ہو گئے، وہ سمجھ میں نہیں آتا پیسہ کیا کریں، نہ اس سے کاروبار ہو سکتا ہے نہ کچھ اور کام ہو سکتا ہے، اتنے پریشان ہیں، کئی دفعہ بیزار ہو کر کہہ چکے ہیں، ان کے قریب والے ان سے ادھار مانگ رہے ہیں، ان کو پتا چل گیا پیسہ آ گیا، اب وہ ایسے رشتے ہیں کہ ان کو منع بھی نہیں کر سکتے اور مانگ بھی نہیں سکتے۔ پھر بیچاروں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہدیہ کر دیا 2-3 لوگوں کو جو قریب کے خون کے تھے۔ اب جب ملاقات ہوتی ہے اس میں زیادہ تر ملاقاتوں میں سر پر ہاتھ رکھ کے میں تو پریشان ہو گیا، پیسوں کروں کیا آخر میں؟ ایک دفعہ کہا میں سب پیسے تمہیں دے دیتا ہوں، دین کے کام میں لگا دو۔ میں نے کہا تمہارے بزرگوں نے منع کیا، آپ اللہ سے دعا مانگیں، کچھ سوچیں، اس پیسوں سے کاروبار تنگ آ گئے، پیسوں کیا کروں؟ تو پھر میں نے ان کو بتا دیا، میں نے کہا مفتی صاحب نے لکھا کہ اس صورت میں آپ کا چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، اور پیٹ کے لیے سمندر پار جانا، بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ بیوی کے حق کون ادا کرے گا؟ اب خرچے پورے کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں، خرچے پورے کیا ہوں گے اور خرچے بڑھ جائیں گے، اور خرچے بڑھ جائیں گے، اب اس کو دوبارہ کیسے نیچے لائیں گے؟ تو اس میں اس طرح کے اور خرچے لکھے تھے، بھائی BC کی ضرورت آپ بتاؤ کیوں ڈال رہے ہو؟ کہ ضرورت تو کوئی نہیں ہے، پھر کیوں ڈال رہے ہو بھائی؟ اپنا کو بیمار کر کے قرضے لے رہے ہیں اور BC دینا ضروری ہے، ہر مہینے میں 8,000 روپے۔ بھائی تمہاری تنخواہ کتنی؟ 8,000، تم BC بولتے ہیں یا VC بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم، کہ وہ BC یا VC جو بھی ہے کیوں ڈالتے ہیں؟ وجہ کیا؟ آپ کا کوئی خرچہ ہے، کوئی اور کام ہے کہ نہیں؟ کوئی ابھی تک تو کوئی پلاننگ ہے نہیں، 11 برس سے 3 سال کی یا 2 سال کی VC ہے یا جو بھی VC ہے وہ ڈال رہے ہیں بس۔ ایسی ضرورت بتاؤ، ضرورت کا مطلب ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو۔ ایسے لکھ کر دینا تو آسان ہے کہ خرچے زیادہ ہیں کمائی کم ہے، پریشان ہو جاؤ گے، جن کے لیے خاموش بن کر بیٹھے ہو کوئی مدد نہیں کریں گے قبر میں، پھر اور وقت ذہنی دباؤ، جن کو پیسے دینے ہیں نا ان کو سکون نہیں ہوتا، جن کو پیسے نہیں دینے ہوتے ان کو سکون وہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ان کو یہ سکون نہیں ہوتا کہ چھوڑو اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو جب اس کو دینا ہی ہے، جس آدمی کی نیت صحیح ہے اس کو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو بیمار کرنے کی؟ بھائی خرچے دیکھو کیا خرچے ہیں، ناشتے میں کیا ہے، دوپہر کے کھانے میں کیا ہے، رات کے کھانے میں کیا ہے، بیچ میں جو ہے وہ عصر کے وقت چائے میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں، مہمانوں کے سامنے کتنی چیزیں رکھتے ہیں، اور کتنے کپڑے کا کیا معاملہ ہے، 4 قسم کے تو شیمپو چاہیے، 5 قسم کے صابن چاہیے، 6 قسم کی کریم چاہیے، 8 قسم کے پرفیوم چاہیے۔ ظاہری بات ہے کبھی پورا نہیں ہوگا، کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ جو اپنے خرچوں پر کنٹرول نہیں رکھتے، اچانک تنخواہ بڑھ گئی، ایسا نہیں ہوتا اچانک تنخواہ بڑھ گئی، خرچے اور بڑھ جائیں گے پھر زیادہ۔ جیسے ہی تنخواہ ہاتھ میں آئی وہ خرچے کر ڈالے، کیونکہ عادت خرچہ کرنے کی ہے، عادت تو اعتدال کی نہیں ہے۔ اتنے لوگ پریشان ہیں، اتنے پریشان ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹور میں۔ ہمارے ایک دوست مولانا ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو بہت، اور مجھے پتا ہے ماشاءاللہ بہت نیکی کے راستے پر ہیں،
کب اور میرے پاس کوئی صورت نہیں ہے میں اہلیہ کو ساتھ لے جاتا ہوں یا لے جاؤں یا کیا، میں نے منع کر دیا. میں نے کہا بھائی عورتوں کو تو لینے ہی جانا نہیں چاہیے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں. آہستہ 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 ناشکری چند ہفتوں میں ناشکری شروع ہو جائے گی. اب دوسروں کو جب وہی چیز اٹھاتے ہوئے لیں گے جس کا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے خریدنے کا، پیسے نہیں ہے، اب ناشکری آٹومیٹک ہو جائے گی. میں نے کہا میں اپنی بات کرتا ہوں. یہ دبئی ایئرپورٹ پر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ایک راستہ ایسا ہے جس میں بیچ میں مارکیٹ نہیں پڑتی. مجھے ایک دوست ساتھ میں تھے، اس نے بولا ڈیوٹی فری شاپ نہیں پڑے گی. ایئرپورٹ کے دوست تھے، سفر میں ساتھ تھے، تو انہوں نے وہ جگہ بتا دی. اب وہیں سے ہم گزرتے ہیں، ورنہ وہاں نظر کی حفاظت کیا عرض کروں، پوری دنیا کی بے حیائی وہاں پر. اب اور ایسے شوکیس بنے ہوئے نیچے نیچے تاکہ نیچے بھی نظر پڑے. اب نیچے جا رہے ہیں، شوکیس پہ نظر پڑی، اس میں موبائل رکھی ہیں. اب نظر پڑی، اب وہاں تو کوئی عورت ہے نہیں، یار سب یہ موبائل ہی بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. جلدی جلدی جا رہے ہیں، سامنے اچانک شوکیس آ گیا. اچھا پھر ہٹے، سامنے شوکیس میں چیزیں لگی ہوئی ہیں، یہ بھی خرید لیں. میں نے کہا بھائی میں تو کمزور ہوں، میں تو اپنی بات بتاتا ہوں کہ ناشکری کے زمین کے اندر دس جائیں گے ہم لوگ ناشکری کے. اس میں کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کیا یہ جب ڈپارٹمنٹل اسٹور نہیں تھے تو آس پڑوس کی دکان سے سامان نہیں لیتے تھے؟ کہ آپ کی کون سی زیادہ خریداری ہیں؟ کون سی نئی چیزیں آپ لیں گے؟ آپ یہی تو لیں گے نا، انڈا ڈبل روٹی لیں گے اور کیا لیں گے؟ آٹا دال چاول ہی لیں گے، ٹوتھ پیسٹ لے لیں گے سب. اور میری آپ کی ضرورت کیا ہے؟ آپ خود سوچو، ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ہم جا کر کریں گے کیا؟ آپ بتاؤ. آپ سب چیزیں ایک جگہ مل جاتی ہیں. کوئی بات نہیں، 4 جگہ سے لے لیں گے، اس میں کیا؟ پہلے بھی لیتے تھے نا. ہاں یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور اگر 1000 سال سے ہوتے، 800 سال سے ہوتے پھر تو سمجھ میں آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں. دبئی کے اندر کتنے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، گلی گلی میں گروسری شاپ ہیں. ظاہری بات ہے 3 جگہ سے چیز ملے گی، کوئی بات نہیں. پھر وہ میں نے کہا عورتوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی ساتھ لے جانے کا. آپ جاؤ ٹھیک ہے، ایسے وقت میں جاؤ. اور خواتین کیوں ساتھ جا رہی ہیں؟ گھومنے کے لیے. اسی طرح خرچے بڑھتے ہیں. پھر ڈپارٹمنٹل اسٹور میں بیٹھے ہوئے، اس کی بھی یہ تو ضرورت لگتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری ضرورت کا مطلب وہ ہے جس کے بغیر ضرر ہو، تو ہمارا تو ضرر ہو جائے گا. کیا ضرر ہو جائے گا بھائی؟ اب ایک جگہ جانا ہوا تو وہاں جناب 2-4 چیزیں ایسی رکھی ہوئی تھی، میں نے پہلی دفعہ دیکھی زندگی میں. کوئی نہ کوئی چیز خریدنی ہے، ان کو پتا ہے کمپنی والوں کو یہ پاگلیٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کو پیسہ خرچہ کرنا ہی کرنا ہے. صبح کے لیے چشمہ الگ، دوپہر کے لیے الگ، شام کے لیے الگ، رات کے لیے الگ ضرورت ہے. اب ایسا چشمہ بھی آ جائے جس میں سرچ لائٹ لگی ہوئی ہو تاکہ اور آسان ہو جائے گا. وہ خامخواہ کا موبائل سے لائٹ جلاؤ پھر بند کرو آف کرو، وہ بس چشمے سے دیکھ رہے ہوں گے آرام سے. اس لیے خدا کے واسطے خرچے کم کرو، خرچے کم کرو. انشاءاللہ ایسے کم ہوں گے آپ حیران ہو جائیں گے. لائٹ مہنگی ہو گئی ہے، ایک بلب جلاؤ، ایک پنکھا جلاؤ، جیسے ہی ضرورت ختم ہو بٹن کر کے بند کر دیا. وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں، وہ پانی تڑ تڑ بہتا ہی رہتا ہے. جب دیکھو گیس تو کھلی ہوئی. اب ظاہری بات ہے خرچے تو کبھی کم نہیں ہوں گے. اس طرح جس نے بڑے حضرت کی یہ بات مانی آج دعائیں دے رہے ہیں کہ خرچے کم کر لو. اس کو بچی ضد کر رہی ہے کانٹیکٹ لینس لیں کر دینے. یہاں مٹیوں کے اندر کہاں کانٹیکٹ لینس چلیں گے؟ آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا، بھرو ڈاکٹر کے، ہر فیس کے 500 روپے. خود ہی اپنے طریقے چشمہ، میں تو حیران ہوں، سنتا ہوں 22 ہزار کے چشمے پہننا ضروری ہے. 22 ہزار کا چشمہ. ہم نے تو ایسے بھی چشمے دیکھے ہیں کہ وہ جناب ایسے 500 300. اور اس میں کتنے چشمے دیکھے کہ وہ یہاں سے ٹوٹ گیا تو گرم سوئی کر کے اس میں سوراخ کیا، دھاگا باندھ دیا دونوں نے، بس ٹھیک ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ پہلے وقت میں ہوتا تھا ایک والا گول والا چشمہ، وہ لگا کر اسے پڑھ لیتے تھے. اب 2 چشمے لاؤ بھائی، کیا ہے؟ بہرحال جائز خرچے کا ہم تو منع بھی نہیں کرتے. الحمدللہ اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے. ادھاریں قرضہ لے کر گھر کے خرچے کم نہ کرنا. 3 ڈش ضروری ہے. مہمان آئے تو 5 ڈش ضروری ہے کہ برا نہ مان جائیں کہ بھئی اتنے، پہلے تو 5 ڈش لاتے تھے ابھی صرف 1 ڈش. کئی بار اللہ کے رحمت سے دعوت قبول کی، اللہ تعالیٰ کے احسان سے. سالن روٹی، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، الحمدللہ اتنا مزہ آیا حد سے زیادہ. اور جناب وہ چاول مٹر والے، رائتا، اخلاص، ایسا لگتا ہے بریانی کباب کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی شیخ آیا ہے، گنجائش ہے نہیں. اور جناب 4 قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، 2 قسم کے باربیکیو رکھے ہوئے ہیں. اتنا کون شیخ کھائے گا کیا اتنا؟ ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ شیخ آ رہے ہیں، کوئی اور آ رہے ہیں، رشتہ آ رہے ہیں، کوئی اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی منع تھوڑی. لیکن یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ اس طرح کر کے تو بہت غلط ہے.
اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ آداب معاشرت ہے کہ کھانے کے لیے جو چیز سامنے آئے رکھے میزبان اس سے شروع کر دو. بس یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے کیوں کہ ابھی بریانی آئے گی نا, بریانی آگے ابھی بھی شروع نہیں کر رہے کیوں کہ قورمہ آئے گا نا, اب قورمہ بھی آئے گا, اب کیا مچھلی بھی شاید انشاءاللہ آنے والی ہو. اب وہ بیچارہ مہمان پریشان کہ بھائی شروع کریں, کہ کیوں صرف 3. ایسا بھی نہ ہو کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک مرید صاحب اپنے پیر کو اپنے گھر میں مہمان ٹھہرایا اور اس کے بعد اتنا تھوڑا سا کھانا دیتے تھے, اتنا تھوڑا سا. حضرت نے فرمایا, پیر صاحب نے کہا 1 دن 1.5 دن تو برداشت کیا, اب حالت خراب ہو رہی ہے. کہا بھائی کیا مسئلہ ہے, آپ کو نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دو, میں صبر کر لوں گا. اللہ نے آپ کو دیا ہے دال روٹی بھی ہو تو کم از کم پیٹ تو بھرے. کہا ہم نے سنا ہے کہ اللہ والوں کے پیٹ میں جو ہے وہ نور بھرا رہتا ہے. ایک مارا زور سے ہاتھ کا الو, پیٹ میں نور ہوتا ہے, دل میں نور ہوتا ہے. اب بیچارے کو اتنا تھوڑا سا اللہ کر 1.5 دن میں حالت خراب ہو گئی. مہمان آئے, اچھا ہے, ہمارے حضرت نے فرمایا مہمان ہے آپ کا, اللہ نے آپ کو دیا ہے, ایک آدھ چیز رکھ دو, اور بھی کوئی منع نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن جو ہے ہی نہیں جیب میں گنجائش اور اپنا بات خراب نہ ہو جائے ہماری, وہ غلط ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.